ہم جب مدرسے میں آئے نا کالج چھوڑ کے، تو ہر ایک نے یہ تانا دے دے کے تنگ کیا ہوا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے بیٹا، نہ کوئی جاب ہوگی، کیونکہ آپ وفاق المدارس کی صنعت کو لے کے جاؤ، کہیں کسی بینک میں چپڑاسی کی جاب بھی آپ کو نہیں ملتی، تو بیٹا تمہارا تو فیوچر ہی گیا۔ تو آپ کہاں سے کماؤ گے، کہاں سے کھاؤ گے، کیسے لائف گزرے گی، کوئی رشتہ نہیں دے گا، یہ تانے بہت سنے ہم نے۔ تو ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، وہ ان زمانے میں بیان کیا کرتے تھے، اچھا میرے جیسے اور بھی دو چار آئے ہوئے تھے کالج چھوڑ کر، ان کو بھی یہی تانے، یہیں کراچی کے تھے وہ، اور بہت ذہین تھے، بہت قابل تھے۔ انہیں لوگوں نے کہا کہ تم تو اتنے ذہین قابل ہو، کہاں سے کہاں پہنچ جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، ملا بن رہے ہو، ملا، ایسے چھیڑتے تھے ہمیں، وہ ملا۔ تو ان کا بھی خون پیا ہوا تھا لوگوں نے۔ ایک دن تو ایک صاحب نے مجھے تانا دیا کہ بیٹا اب ساری زندگی نہ کبھی اپنے خرچے پہ زندگی نہیں گزرے گی، ہمیشہ کشکول کی طرح لوگوں کے سامنے چندے کی بھیک مانگنی پڑے گی، یہاں تک کہا۔ ہماری مسجد کی انتظامیہ کو میرے اوپر یہ اعتراض ہے کہ میں مسجد کے لیے بھی ڈھنگ سے چندہ نہیں مانگتا۔ چندہ مانگا ہے مسجد کے لیے انتظامیہ کے کہنے پہ، لیکن وہ مانگنے کا اسٹائل بھی ایسا تھا کہ دینا ہے دو، نہیں دینا تو سمجھ رہے۔ ہمارے مسجد ہے بھائی، ہم تو آ رہے ہیں، نماز پڑھا کے چلے جائیں گے، وضو خانے میں نل کا نہیں ہوگا، آپ کی ٹینشن ہے، ہمیں تو وضو کر لیتے ہیں گھر میں۔ تو اسٹائل بھی ہمارا یہ والا ہوتا ہے چندہ مانگنے کا۔ تو ہم مدرسے میں آئے تو میرے ساتھ کالج میں اور بھی لوگ آئے ہوئے تھے، تو ہمیں تانے، کھائیں گے کہاں سے، اور رشتہ کوئی نہیں دے گا، اور وغیرہ 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 وغیرہ۔ تو ہمارے حضرت کا اس وقت بیان ہوا، اس کا نام تھا ملا کا رزق، اس بیان کا نام تھا ملا کا رزق۔ تو حضرت نے فرمایا مولوی اگر اللہ پہ توکل کرے، رزق کی فکر چھوڑ دے، فکر چھوڑنے کا مطلب یہ کہ لالچ، ہوس ختم کر دے، اور یہ عزم کرے میں نے زندگی بھر دین کی خدمت کرنی ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے، مخلوق کے سامنے زبان کو ٹیڑھا نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا رزق ٹکریں مارتا ہوا آتا ہے، آپ آگے آگے اور رزق آپ کے پیچھے پیچھے۔ اس وقت حضرت کی بات کا مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا، اب جب پیٹ خراب ہوتا ہے نا دعوتوں میں، تو اب وہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب تو میں لوگوں سے کہتا ہوں کھلانے سے پہلے ہاضمے کی 2-4 گولیوں کا انتظام، کاربینہ کھاتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا ہو گیا ہے۔